عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرماتا چلا جائے۔ دوستو، آج پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب کرامات الصادقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب 1893 میں تحریر فرمائی، اور اس میں 4 قصائد اور سورہ الفاتحہ کی پرمعرف تفسیر بیان فرمائی، اور اس کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں تحریر فرمایا۔ اس کے تحریر فرمانے کی یہ وجہ تھی کہ مولوی محمد حسین بٹالوی، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شدید ترین مخالف تھا، اس نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ کی جنوری 1893 کی اشاعت میں ایک مضمون لکھا۔ چنانچہ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا۔ آپ نے اس میں یہ تحریر فرمایا کہ میاں محمد حسین کو اس بات پر سخت اصرار ہے کہ یہ عاجز، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ، کہ یہ عاجز عربی علوم سے بالکل بے بہرا اور نادان اور جاہل ہے، اور علم قرآن سے بالکل بے خبر ہے، اور خدا تعالیٰ کی مدد پانے کے لائق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ کذاب اور دجال ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنے علم اور فضل کا دعویٰ بھی کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے اس دعویٰ اور اس بیان کے متعلق صدق اور کذب، سچے اور جھوٹے میں فیصلہ کرنے کے لیے تحریر فرمایا کہ ایک مجلس میں بطور قرآن اندازی ایک صورت نکال کر، یعنی قرآن مجید کی صورت نکال کر، اس کی فصیح زبان عربی میں اور مکفّہ عبارت میں تفسیر لکھی جائے، اور اس تفسیر میں ایسے حقائق اور معارف لکھے جائیں جو دوسری کتابوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ نیز اس کے آخر پر 100 شعر بلیغ اور فصیح عربی میں در نعت و مدح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور قصیدہ کے درج ہوں، اور فریقین کو اس کام کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے۔ پھر جلسہ عام میں فریقین اپنی اپنی تفسیر اور اپنے اپنے اشعار سنا دیں۔ اگر شیخ محمد حسین اس مقابلے میں غالب رہے اگر شیخ محمد حسین اس مقابلے میں غالب رہے یا اس عاجز کے برابر رہے تو اسی وقت یہ عاجز اپنی خطا کا اقرار کرے گا اور اپنی کتابیں جلا دے گا۔ لیکن اگر یہ عاجز غالب ہوا تو پھر میاں محمد حسین اسی مجلس میں کھڑے ہو کر توبہ کریں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ شیخ بٹالوی کو اختیار ہوگا کہ تمام متکبر ملاؤں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اگر اس کا جواب 1 اپریل سے 2 ہفتے کے اندر نہ آیا تو ان کی گرہ سمجھی جائے گی۔ چنانچہ اس کے جواب میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالے اشاعت السنہ کی جلد نمبر 15 صفحہ 190-191 میں یہ لکھا کہ عربی زبان میں تفسیر نویسی کے مقابلے کے لیے میں حاضر ہوں۔
اور ساتھ اس نے بعض شرطیں لگا لی، یہ لکھنے کے بعد کہ میں حاضر ہوں، ساتھ کچھ شرطیں لگا دی، اور وہ شرطیں ایسی تھیں جسے دوسرے لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس مقابلے سے بھاگ رہا تھا۔ مثلا اس نے یہ شرط لگائی کہ پہلے کتاب دافع الوساوس کی عربی عبارت کی غلطیاں ثابت کریں گے، کہ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتاب ہے دافع الوساوس، وہ اس کی غلطیاں ثابت کرے گا مقابلہ کرنے سے پہلے۔ نیز کتاب فتح اسلام اور توضیح مرام، یہ دونوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہیں، اس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ جو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک کفر و الحاد کے کلمات استعمال کیے ہیں، کہ اس کو وہ پیش کرے گا، اور پھر وہ 85 سوالات جو اس سے پہلے وہ حضور کی خدمت میں لکھ چکا ہے، ان کے جوابات طلب کرے گا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ان کے جوابات دے دیں گے تو اس پر وہ جواب الجواب لکھے گا، اور پھر اس کے جواب دے دیں گے تو پھر جواب الجواب لکھے گا، یعنی یہ جواب الجواب یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا جو نہ جانے کتنی دیر جاری رہے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ جواب الجواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ بتائیں کہ ملہم اور معید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہونے کے لیے کیا عربی کی کوئی عربی زبان میں تفسیر لکھنا یہ لازمی امر ہے؟ اور پھر وہ یہ پوچھے گا کہ کیا آپ علم نجوم، کیا علم رمل اور جف اور مسمریزم کے علوم سے واقف ہیں، یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ کرنے کے بعد آخر پھر وہ تفسیر نویسی کا مقابلہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں تفسیر نویسی کے مقابلے سے بھاگنے والی باتیں ہیں، یہ تفسیر نویسی کے مقابلے پر آنے والی باتیں نہیں بلکہ بھاگنے والی ہیں۔ ایک طرف سے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، دوسری طرف ایسی شرطیں رکھ دی کہ وہ مقابلہ کر ہی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہیلوں اور بہانوں سے بھاگ رہا ہے، تو آپ نے لوگوں کو اس کے غلط تاثر سے بچانے کے لیے یہ کتاب کرامات الصادقین تحریر فرمائی فصیح و بلیغ عربی زبان میں، اور اس میں آپ نے قصائد بھی لکھے، جیسا کہ آپ نے اپنی پہلے اشتہار میں شائع فرما دیا تھا، اور فرمایا کہ یہی نہیں، تم اکیلے نہیں بلکہ جتنے بھی علماء تمہارے ہاں مشرب ہیں جو مخالفت میں اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، اور وہ مل کر سارے یہاں اکیلے کوئی ایک ان میں سے وہ یہ کتاب لکھیں۔ چنانچہ کوئی مقابلے کو نہیں آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مقابلے پہ آیا تو میں اس کو 1000 روپیہ بطور انعام کے دوں گا۔ وہ اس طرح کیا فرماتے ہیں، اگر اس رسالے کے مقابل پر میاں بٹالوی یا کسی اور ان کے ہم مشرب نے سیدھی نیت سے اپنی طرف سے قصائد اور تفسیر سورہ فاتحہ
تعلیف کر کے بصورت رسالہ شائع کر دی، تو میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ثالثوں کی شہادت سے یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے قصائد اور ان کی تفسیر جو سورہ فاتحہ کے دقائق اور حقائق کے متعلق ہوگی، میرے قصائد اور میری تفسیر سے جو اس سورہ مبارکہ کے اسرار کے بارے میں ہے، ہر پہلو سے بڑھ کر ہیں، تو میں 1000 روپیہ نقد انعام ایسے شخص کو دوں گا جو روز اشاعت سے، یعنی اس کتاب کے شائع ہونے سے 1 ماہ کے اندر ایسے قصائد اور ایسی تفسیر بطور رسالہ شائع کر کے نیز یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اگر ان کے قصائد اور ان کی تفسیر نحوی اور صرفی علم بلاغت کی غلطیوں سے مبرہ نکلے اور میرے قصائد اور تفسیر سے بڑھ کر نکلے، تو پھر بوصف اپنے اس کمال کے اگر میرے قصائد اور تفسیر بالمقابل کے کوئی غلطی نکالیں تو فی غلطی 5 روپیہ انعام دوں گا، یعنی 1000 روپیہ وہ جو لکھنے اگر ان کا غالب آ جاتا ہے رسالہ، تفسیر، اور پھر اگر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تفسیر، اس کتاب کرامات الصادقین سے غلطیاں نکالیں تو ہر غلطی کے مقابل پر 5 روپیہ وہ دیں گے، یعنی 1 چیلنج نہیں، 2 چیلنج ہیں اس کتاب میں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی یا اس چیلنج پر کوئی پورا نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی وقت یہ تحریر فرما دیا تھا کہ ہم فراست ایمانیہ کے طور پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فراست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اس فراست ایمانیہ کے طور پر یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ شیخ صاحب اس طریقے مقابلہ کو بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے اور اپنی پرانی عادت کے موافق ٹالنے کی کوشش کریں گے، مگر اب شیخ صاحب کے لیے طریق آسان نکل آیا ہے، کیونکہ اس رسالے میں صرف شیخ صاحب ہی مخاطب نہیں، بلکہ وہ تمام مکفر مولوی بھی، یعنی وہ تمام مولوی جو کفر کے فتوے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لگاتے تھے یا آج بھی لگا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ تمام مکفر مولوی بھی مخاطب ہیں جو اس عاجز کو دائرہ اسلام سے خارج کے خیال کرتے ہیں۔ سو لازم ہے کہ شیخ صاحب نیاز مندی کے ساتھ ان کی خدمت میں جائیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑیں اور رو دیں اور ان کے قدموں پر گریں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس عاجز کو شیخ جی اور ہر یک مکفر و بد اندیش کی نسبت الہام ہو چکا ہے کہ انی مہین من اراد احانت کا، اس لیے یہ کوششیں شیخ صاحب کی ابس جائیں گی۔ انی مہین من اراد احانت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جو شخص تیری احانت کرے گا، احانت کا ارادہ کرے گا، میں اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی احانت کرے گا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی مقابل پر نہیں آئیں گے بلکہ منہ کے بل گرائے جائیں گے، اور فرمایا کہ ان متکبر مولویوں کے تکبر کو توڑے گا خدا تعالیٰ اور انہیں دکھلائے گا کہ وہ غریبوں کی کس طرح حمایت کرتا ہے۔ چنانچہ
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر، آپ کی یہ کتاب 1893 اور آج 2024 ہے۔ کتنے سال گزر گئے۔ یہ مولوی مسجدوں کے مینار گراتے ہیں، محراب توڑتے ہیں، کفر بکتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت اور خدا کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، لیکن یہ جو چیلنج حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا، اس کے مقابلے پر نہیں آتے اور نہیں آئیں گے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی مہین من اراد اہانت کا، ان کی اہانت، ان کی ذلت ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ اخباریں اٹھا کے دیکھو، خبریں سنو، کیا کیا ان پر الزامات ہیں، کیا کیا ان کی حرکتیں ہیں، اور کس طرح یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی اور کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو اس مقابلے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کبھی تو گورنمنٹ کے جا کے یہ چاپلوسیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں بیان کرو تاکہ لوگوں کو علم نہ ہو جائے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اور اگر یہ کتابیں لوگ پڑھ لیں گے تو وہ تو حق اور جھوٹ جان جائیں گے۔ اسی لیے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعی اس نے کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، واقعی اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نعوذ باللہ من ذالک، تو لوگوں کو یہ کتابیں پڑھنے دو۔ تم نہیں اس کی اجازت دے سکتے، تم نہیں لوگوں کو کتابیں پڑھنے دے سکتے۔ کتابیں پڑھنے تو دور کی بات، اب تم یہ کہنے لگ گئے ہو کہ تم احمدیوں کے ساتھ سمام دعا بھی نہ رکھو، بات بھی نہ کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جب حقیقت ان لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، ان بیچاروں کو پتہ چل گئی تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں چلے گا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ اور اس کے مقابل پر اپنی عربی دانی دکھاؤ۔ بڑی دعوے کرتے ہو تم اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے۔ آؤ مقابلہ کرو، انعام جیتو۔ یہ 1000 روپیہ اس دور کا تھا جو اب آج کروڑوں کے برابر ہے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم غلطیاں نکال کے دکھا دو اس میں سے، یہ بھی نہیں تم کر سکتے۔ دوستو، یہ ان مولویوں کی حالت ہے جن کے پیچھے آپ سب چل رہے ہیں۔ خدا را ان کی حالت آپ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ خدا را ان کے پیچھے نہ چلو، آؤ اور خدا کے اس مسیح اور مہدی کو اپنے آنکھوں سے دیکھو، اس کے خلیفہ کو دیکھو، جانشین کو دیکھو، جس کو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا ہے، اور اس پاک گروہ میں شامل ہو جاؤ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر برف پوش پہاڑوں سے تمہیں گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو جانا اور اس مہدی کی بیعت کرنا، اس کو میرا سلام پہنچانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔